السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے لوگ جیون بیمہ کرواتے ہیں، لائف انشورنس کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے LIC میں بہت سارے لوگ جیون بیمہ کراتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی بہترین رہنمائی کے لیے ہم رخ کریں گے دارالعلوم دیوبند کا، کہ دارالعلوم دیوبند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو دوستو، عنوان ہے، سوال یہ ہے کہ جیون بیمہ کرانا کیسا ہے اور بیمہ ایجنٹ کا کام جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیون بیمہ کرانا یا اس میں بطور ایجنٹ کام کرنا جائز نہیں، کیونکہ جیون بیمہ سود اور جوا پر مشتمل ہوتا ہے، اور سود اور جوا دونوں بنص قطعی حرام ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان سے پوچھا جاتا ہے، تو اس کی طرف سے جواب آتا ہے، سائل سوال کرتا ہے بیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے، بیمہ چونکہ سود اور جوے کا مجموعہ ہے اور شریعت میں یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، لہٰذا بیمہ کرانا شرعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر ظلم کرنے پائے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ کہ معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو خبر ہے۔ بیان القرآن فقط واللہ عالم۔ دوستو، اسی طریقے سے LIC کا مسئلہ ہے۔ LIC بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں جیون بیمہ کرواتے ہیں، لائف انشورنس کرواتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سائل سوال کرتا ہے، LIC میں پیسے جمع کرنا کیسا ہے اور جو زائد پیسے ملتے ہیں اس کا لینا کیسا ہے؟ جیسا کہ مہینے میں 500 روپیہ جمع کرتے ہیں، 5 سال تک 30,000 روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ 40,000 روپے دیں گے تو 10,000 روپے زائد لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کی طرف سے، LIC لائف انشورنس کارپوریشن سود، جوئے اور غرر کا مجموعہ ہے اور یہ شریعت میں حرام ہے، لہذا کسی بھی قسم کی انشورنس پالیسی لینا ناجائز اور حرام ہے، فقط واللہ عالم۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ دونوں مسئلے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آپ نے فتاوی بھی سن لیا ہے۔ اب آپ حضرات کی کیا رائے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔